بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 47 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم دو عنوانات پڑھیں گے۔ پہلا عنوان ہے الارتجال، برجستہ گوئی، فی البدی بات کہنا، اور دوسرا عنوان ہے تحلم السلاطین علی اہل الدین اذا اجترؤوا علیہم، دینداروں کی جرت پر بادشاہوں کی بردباری۔ الارتجال، خرج المہدی یتصید ومعه علی بن سلیمان فسنح له قطيع من الزباء فأرسلت الكلاب وأجريت الخيل فرمى المهدي سهما فصرع زبيا ورمى علي بن سليمان سهما فصرع كلبا فقال أبو دلامة قد رمى المهدي زبيا شق بالسهم فؤاده وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاده فهنيئا لهما كل امرئ يأكل زاده فضحك المهدي حتى كاد يسقط ومن ملحه أنه دخل على المهدي وعنده وجوه بني هاشم فقال أنا أعطي الله عهدا لئن لم تهج واحدا ممن في البيت لأقطعن لسانك فنظر إلى القوم فكلما نظر إلى واحد غمزه بأن عليه رزاه قال فعلمت أني وقعت وإنها عزمة من عزماته لا بد منها فلم أرى أدعى إلى السلامة من هجاء نفسي فقلت ألا أبلغ لديك أبا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة إذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا يكون بلا عمامة جمعت دمامة وجمعت لؤما كذاك اللؤم تتبعه الدمامة فإن تك قد أصبت نعيم دنيا فلا تفرح فقد دنت القيامة فضحكوا ولم يبق أحد إلا أجازه۔ الارتجال فی البدی کہنا، برجستہ گوئی۔ خرج المہدی یتصید، مہدی شکار کے لیے نکلا، ومعه علی بن سلیمان، کہ اس کے ساتھ علی بن سلیمان بھی تھا، فسنح له قطیع من الزباء، تو مہدی کے سامنے ہرنیوں کا ایک ریوڑ گزرا، فارسلت الکلاب، تو کتے چھوڑ دیے گئے، واجریت الخیل، اور گھوڑے دوڑا دیے گئے، فرمى المہدی سہما، پھر مہدی نے تیر چلایا، فصرع زبیا، ایک ہرن کو مار گرایا، ورمى علی بن سلیمان سہما، اور علی بن سلیمان نے بھی تیر چلایا، فصرع کلبا، تو ایک کتے کو گرا دیا، فقال ابو دلامہ، تو شاعر ابو دلامہ نے کہا، قد رمى المہدی زبیا، مہدی نے ہرن پر تیر چلایا، شق بالسہم فؤادہ، تیر سے اس کے دل کو پھاڑ ڈالا، وعلی بن سلیمان رمى کلبا فصادہ، اور علی بن سلیمان نے کتے پر تیر چلایا اور اس کا شکار کر لیا، فہنیئا لہما، تو ان دونوں کو مبارک ہو، کل امرئ یأکل زادہ، ہر آدمی اپنا توشہ کھائے، فضحک المہدی حتی کاد یسقط، تو مہدی کو ہنسی آ گئی اور اتنی زیادہ یہاں تک کہ قریب تھا کہ گر پڑے۔ ومن ملحہ، اور ابو دلامہ کے لطائف میں سے یہ بھی ہے، اس کی مزیدار باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہ دخل علی المہدی، کہ وہ مہدی کے پاس آیا، وعندہ وجوہ بنی ہاشم، اس حال میں کہ اس کے پاس سرداران بنو ہاشم تھے، فقال، تو مہدی نے کہا، انا اعطی اللہ عہدا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، لئن لم تہج واحدا ممن فی البیت، کہ اگر تو نے گھر میں موجود افراد میں سے کسی کی ہجو نہ کی، کسی کی مذمت نہ کی، لأقطعن لسانک، تو میں ضرور بالضرور تیری زبان کاٹ لوں گا، فنظر الی القوم، چنانچہ ابو دلامہ نے لوگوں کی طرف دیکھا، فکلما نظر الی واحد، جب بھی وہ کسی کی جانب نظر ڈالتا، غمزہ بأن علیہ رضاہ، تو وہ ابو دلامہ کو اشارہ کر دیتا کہ اسے خوش کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ قال، ابو دلامہ کا بیان ہے، فعلمت انی وقعت،
میں جان گیا کہ میں مصیبت میں پڑ گیا۔ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِهِ، اور یہ کہ مہدی کے عزائم میں سے یہ ایک ایسا عزم ہے، لا بد منها، جو لا بدی ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ فلم ارى ادعى الى السلامة من حجاء نفسی، تو مجھے اپنی حجب کے علاوہ سلامتی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ فقلت، تو میں نے کہا، الا ابلغ لديك ابا دلامہ، ذرا اس ابو دلامہ تک پہنچا دو جو تمہارے پاس ہے۔ فلیس من الکرام ولا کرامہ، نہ تو وہ شرفاء میں سے ہے اور نہ ہی اس میں شرافت ہے۔ اذا لبس العمامة قلت قردا، اگر وہ عمامہ باندھ لے تو تم اسے بندر کہو گے۔ وخنزیرا یکون بلا عمامہ، اور بغیر عمامہ کے وہ خنزیر رہتا ہے۔ جماعت دمامتا و جماعت لؤما، تو بدصورتی اور بدسیرتی کا جامع ہے۔ کذاک اللؤم تتبعہ الدمامہ، اسی طریقے سے بدصورتی بدسیرتی کے تابع رہتی ہے۔ فَإِن تَكُ قَدْ أَصَبْتَ نَعِيمَ دُنْيَا، پس اگر تجھے دنیا کی نعمت حاصل ہو جائے، فَلَا تَفْرَحْ، تو خوش مت ہو، فَقَدْ دَنَتِ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قیامت قریب ہی ہے۔ فَضَحِكُوا، تو سب ہی ہنس پڑے۔ وَلَمْ يَبْكَ أَحَدٌ إِلَّا أَجَازَهُ، اور ہر ایک نے اسے انعام دیا۔ حل لغات: الارتجال، ارتجل یرتجل ارتجالا، برجستہ گو ہونا، فی البدی کہنا۔ ارتجل الکلام، فی البدی کہنا۔ مہدی ابو عبداللہ محمد بن ابی جعفر منصور 127 ہجری میں پیدا ہوا اور 169 ہجری میں وفات پائی۔ مہدی خلفائے عباسیہ میں سے تیسرا خلیفہ ہے اور اس کی مدت خلافت 10.5 سال ہے۔ 43 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اور نماز جنازہ اس کے لڑکے ہارون الرشید نے پڑھائی۔ علی ابن سلیمانہ ابن علی بن عبداللہ بن عباس الہاشمی ابو الحسن 174 ہجری میں وفات پائی۔ موسیٰ ہادی کی طرف سے مصر کا امیر تھا۔ ہادی کے بعد ہارون الرشید نے بھی ان کو امارت مذکورہ پر برقرار رکھا۔ یہ بڑا انصاف پسند اور رعیت کا بہی خواہ امیر تھا۔ سنحہ، سنح یسنح سنحا، پیش آنا، ظاہر ہونا، اور سنح یسنح سنوحا، دائیں سے بائیں گزرنا۔ قطیع، اس کی جمع قطاع آتی ہے، بکریوں اور چوپاؤں کا ریوڑ۔ جمع قطاع قطعان آتی ہے اور جمع الجمع اقاطی آتی ہے۔ الزباء، یہ زبیون کی جمع ہے ہرن۔ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا۔ فصرع زبیا، سرع یسرع سرعا، زمین پر گرا دینا، بچھاڑنا۔ ابو دلامہ، ابو دلامہ زند بن الجون حبشی، یہ ایک غلام تھا مگر نہایت فصیح زبان اور عہد بنی عباس کے باکمال شعراء میں سے تھا۔ فصاحت و بلاغت، جزالت شعر، بدی گوئی میں اپنے ہم عصر شعراء میں نمایاں مقام رکھتا تھا اور شراب کے ذکر و وصف میں یگانہ تھا۔ زیر عنوان قصہ بھی اس کی بدی گوئی اور برجستہ گوئی کا ایک نمونہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کا نام زید بتلایا ہے مگر یہ غلط ہے۔ ابن خلقان اور خطیب بغدادی دونوں زند لکھتے ہیں کہ اس کا نام زند تھا نہ کہ زید۔ اس کا انتقال 161 ہجری میں ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ ہارون الرشید کے تخت نشین خلافت ہونے یعنی 171 ہجری تک زندہ رہا، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ شقہ، شقہ یشق شقا، پھاڑنا۔ فؤاد، اس کی جمع افئدۃ آتی ہے، دل۔ ملحہ، اس کا واحد ملحۃ ہے، مزیدار بات، لطیفہ۔ غمزہ، غمزہ بالعین یغمز غمزا، آنکھ سے اشارہ کرنا۔ ہجا، ہجا، ہجا یہجو ہجاء، حجب کرنا، مذمت کرنا۔ قردن، قردن بندر کو کہتے ہیں، اس کی جمع اقراد آتی ہے۔ دمامہ، دم یدم دمامتن، سمیع اور نصرت سے بھی استعمال ہوتا ہے، بدصورت ہونا۔ اور لؤمن، کمینگی۔ خنزیرن، اس کی جمع خنازیر آتی ہے، سور۔ فہنیئا لہما، لہما ہنیئا سے متعلق ہے،
اور ہنیئن فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اے اہنئ ہنیئن فلم ارى ادعى الى السلامة من ہجاء نفسی اے شیئا ادعا موصوف محذوف ہے اور ادعا اس کی صفت ہے۔ وضاحت اس سبق میں ابو دلامہ کی برجستہ گوئی کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو دلامہ کی برجستہ گوئی ظرافت آمیز رہتی تھی، چنانچہ دونوں واقعے میں اس کے ظریف و طبع ہونے کا پہلو مذکور ہے۔ پہلے واقعے میں تو ہر شکاری کو اسی کا شکار توشہ بنایا اور دوسرے واقعے میں اپنی ہی حجب کر دی اور وہ بھی قبیح تشبیہات کے ساتھ۔ تو یہ اس کی ظرافت اور ارتجال فی البدی کلام کہنا، اس کے اندر اس کی اہلیت و صلاحیت کا بیان ہے۔ عنوان نمبر 2، تحلم السلاطین علی اہل الدین اذا اجترؤوا علیہم، دینداروں کی جرت پر بادشاہوں کی بردباری۔ روا زیاد عن مالک بن انس قال بعث ابو جعفر المنصور الی وإلی ابن طاووس فأتیناہ فدخلنا علیہ فإذا هو جالس على فرش قد نزرت وبين يديه نطاع قد بسطت وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق فأومأ إلينا أن اجلسا فجلسنا فأطرق عنا قليلا ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن طاووس فقال له حدثني عن أبيك قال نعم سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه فأدخل عليه الجور في عدله فأمسك ساعة. قال مالك فضممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأ ثيابي من دمه ثم التفت إليه أبو جعفر فقال عزني يا ابن طاووس قال نعم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إلى قوله إن ربك لبالمرصاد. قال مالك فزممت ثيابي من ثيابه مخافة أن يملأ ثيابي من دمه فأمسك ساعة حتى برد ما بيننا وبينه ثم قال يا ابن طاووس ناولني هذه الدوات فأمسك عنه ثم قال ناولني هذه الدوات فأمسك عنه فقال ما يمنعك أن تناولنيها قال أخشى أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فلما سمع ذلك قال قوما عني. قال ابن طاووس ذلك ما كنا نبغي منذ اليوم. قال مالك فما زلت أعرف لابن طاووس فضلا. وأرسل أبو جعفر إلى سفيان الثوري فلما دخل عليه قال عزني أبا عبد الله قال وما عملت فيما علمت فأعزك فيما جهلت فما وجد له المنصور جوابا. تحلم السلاطین بادشاہوں کی بردباری علی اہل الدین اذا اجترؤوا علیہم اہل دین پر جب کہ دیندار ان پر جرت کریں۔ روا زیاد عن مالک زیاد نے حضرت مالک بن انس سے روایت نقل کی ہے، قال ان کا بیان ہے کہ بعث ابو جعفر المنصور کہ ابو جعفر منصور نے الی و الی ابن طاووس میرے اور ابن طاووس کے پاس پیغام بھیجا، فأتیناہ تو ہم دونوں اس کے پاس گئے، فدخلنا علیہ اور ہم اس کے پاس اندر پہنچے، فإذا هو جالس علی فرش قد نزرت تو وہ نرم و نازک بستروں پر بیٹھا ہوا تھا، وبین یدیہ نطاع قد بسطت اور اس کے سامنے چمڑے کا فرش بچھا ہوا تھا، وجلاوزۃ بأیدیہم السیوف اور وہاں ایسے جلاد تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، یضربون الاعناق ان کا کام سروں کو تن سے جدا کرنا تھا، فأومأ الینا ان اجلسا تو منصور نے ہماری طرف اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، فجلسنا چنانچہ ہم بیٹھ گئے، فأطرق عنا قلیلا تھوڑی دیر وہ ہم سے سر جھکائے رہا، ثم رفع رأسہ پھر اس نے سر اٹھایا، والتفت الی ابن طاووس
اور ابن طاؤس کی جانب متوجہ ہوا، فقال له، اور اس سے کہا، حدثنی عن ابی کا، اپنے والد سے سنی ہوئی حدیث بیان کرو۔ قال نعم، تو ابن طاؤس نے کہا جی ہاں، سمعت ابی یقول، میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذاب یوم القیامت، بلا شبہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب رجل، اس شخص کو ہوگا، اشرکہ اللہ فی حکمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے میں شریک کیا ہو، فادخل علیہ الجور فی عدلہ، پھر اس نے اس پر اس کے عدل میں ظلم کو شامل کر دیا ہو، فامسک ساعتا، پھر تھوڑی دیر منصور رکا رہا۔ قال مالک، مالک بن انس کہتے ہیں، فضممت ثیابی من ثیابہ مخافۃ ان یملأ ثیابی من دمہ، تو میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اس اندیشے سے کہ ان کے خون سے آلودہ ہو جائیں۔ ثم التفت الیہ ابو جعفر، پھر ابو جعفر ان کی طرف متوجہ ہوا، فقال، اور کہا، عزنی یا ابن طاؤس، اے ابن طاؤس مجھے نصیحت کریں۔ قال نعم، فرمایا جی ہاں اے امیر المؤمنین، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد ارم ذات العماد، یعنی ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جن کے قد و قامت ستون جیسے دراز تھے، جن کے برابر شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، الی قولہ، ان کے قول، ان ربک لبالمرصاد تک، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی سورہ فجر کی یہ آیات پڑھی۔ قال مالک، حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں، فضممت ثیابی من ثیابہ مخافۃ ان یملأ ثیابی من دمہ، تو میں نے اپنے کپڑوں کو ان کے کپڑوں سے سمیٹ لیا اس اندیشے سے کہ میرے کپڑے ان کے خون سے تر نہ ہو جائیں۔ فامسک ساعتا، پھر تھوڑی دیر رکا رہا، حتی برد ما بیننا و بینہ، یہاں تک کہ وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا جو ہمارے اور منصور کے درمیان تھا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، اے ابن طاؤس، ناولنی ہذہ الدوات، یہ دوات مجھے دے دیجئے۔ فامسک عنہ، تو حضرت طاؤس اس سے روکے رہے۔ ثم قال، پھر منصور نے کہا، ناولنی ہذہ الدوات، مجھے یہ دوات دے دیجئے۔ فامسک عنہ، تو وہ رکے رہے۔ فقال، تو منصور نے کہا، ما یمنعک ان تناولنیہا، تمہیں وہ دوات مجھے دینے سے کیا چیز مانی ہے؟ قال، تو ابن طاؤس نے فرمایا، اخشا ان تکتب بها معصیتا، مجھے ڈر ہے کہ تم اس سے کوئی گناہ کی بات لکھو، فاکون شریکک، اور پھر میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ فلما سمع ذلك قال، تو جب منصور نے یہ سنا تو کہا، قوما عنی، تم دونوں میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ قال ابن طاؤس، ابن طاؤس نے کہا، ذالک ما کنا نبغی منذ اليوم، یہ تو ہم پہلے ہی سے چاہ رہے تھے۔ قال مالک، مالک بن انس فرماتے ہیں، وما زلت اعرف لابن طاؤس فضلہ، تو میں ابن طاؤس کے فضل و کمال کا معترف ہی رہا۔ وارسل ابو جعفر، اور ابو جعفر منصور نے سفیان ثوری کے پاس پیغام بھیجا۔ فلما دخل علیہ، چنانچہ جب آپ تشریف لائے، قال، تو منصور نے کہا، عزنی ابا عبداللہ، یا ابو عبداللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو سفیان ثوری نے فرمایا، وما عملت فیما علمت، کہ تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، فاعظک فیما جہلت، کہ میں تجھے ان چیزوں کے بارے میں نصیحت کروں جن سے تو جاہل ہے، جن سے تو ناواقف ہے۔ فما وجد له المنصور جوابا، تو منصور کو اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ حل لغات، تحلم، تحلم یتحلم تحلما، باب تفاعل سے بردبار ہونا، تحلم برداشت کرنا، بردباری اختیار کرنا۔ السلاطین، یہ سلطان کی جمع ہے، بادشاہ۔ اجترؤ، اجترأ علی احد یجترئ اجتراء، باب افتعال، کسی کے سامنے جرت مندی کا اظہار کرنا۔ جرؤ یجرؤ جراءۃ جرأۃ، علیہ صلاح و دلیری کرنا۔ جری صفت کا صیغہ ہے۔ مالک بن انس، مالک بن انس
ابو عامر بن عمر الاسبحی المدنی ابو عبداللہ مشہور ائمہ دین میں سے ہیں، جن کی رفعت شان پر امت کا اتفاق ہے، اور اصح قول کے مطابق 93 ہجری میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ تبع تابعین میں سے ہیں، اور امام اعظم سے 13 سال چھوٹے ہیں، کیونکہ امام صاحب کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ علامہ کوثری کی تحقیق کے مطابق 23 سال چھوٹے ہیں، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق امام صاحب 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام مالک علم تنگدستی میں حاصل کیا، پھر ایسی برکت ہوئی کہ امیر کبیر ہو گئے۔ آپ نے اپنے زمانہ کے تمام مشاہیر محدثین سے احادیث سنی ہیں، جیسے حضرت نافع مولا حضرت ابن عمر، زید بن اسلم، حمید الطویل، ہشام بن عروہ۔ زرقانی نے لکھا ہے کہ آپ نے 900 سے زائد شیوخ سے علم اخذ کیا ہے۔ 17 سال کی عمر میں درس و تدریس میں شہرت حاصل کی، اور عمر بھر مدینہ شریف میں فیض علم پہنچاتے رہے۔ آپ نے 10,000 حدیثیں لکھی تھی، جن میں سے منتخب کر کے کتاب کا نام موطا رکھا تھا۔ آپ کی یہ کتاب اول کتاب نہ صحیح، لیکن اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو کتابیں موجود ہیں جن کی صحت پر علماء کو اتفاق ہے، ان میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ آپ کی وفات 14 ربیع الاول 179 ہجری میں ہوئی۔ ابن طاؤس ابو محمد عبداللہ بن طاؤس بن کیسان الیمانی الانباری بہترین بندگان خدا میں سے ہیں۔ ان کے والد طاؤس اونچے درجے کے فقیہ اور محدث ہیں، جن کی وفات 106 ہجری میں ہے۔ نظرت نظر ینظر نظرتن تر و تازہ ہونا، شگفتہ ہونا۔ نطاع و نطع ان کی جمع انطاع اور نطوع آتی ہے۔ چمڑے کا فرش جو مجرم کو قتل کرنے کے لیے بچھایا جائے۔ بسطت بسط یبسط بسطن بسط یبسط بساطتن بسیط ہونا۔ باسط اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ بساط فرش، اس کی جمع بسط آتی ہے۔ جلاوزہ یہ جلواز کی جمع ہے، قتل کرنے والا سپاہی۔ او معیومی ایمان اشارہ کرنا۔ اطرق یطرق اطراقن سر جھکانا۔ الجور الجور ظلم و ستم، جارہ یجور جورن ظلم کرنا۔ ارم میدان میں رہنمائی کے لیے نصب کیے ہوئے پتھر۔ یہاں ارم سے مراد قوم عاد ہے۔ عماد اس کی جمع عمودن آتی ہے، جس کا سہارا لیا جائے۔ ستون لبل مرصاد مرصاد گھات، اس کی جمع مراسید آتی ہے۔ رصد یرصد رصدن گھات میں بیٹھنا، انتظار کرنا۔ بردہ سرد ہونا۔ دوات سیاہی دان، اس کی جمع دوا دویجن آتی ہے۔ ناولنی ناول یناول مناولتن باب مفاعلہ سے عطا کرنا۔ تحلم السلاطین علی اہل الدین اذا اجترؤوا علیہم، اس سبق میں سنجیدگی اور بردباری اور مواقع حق میں اظہار جرت، یہ دونوں صفتیں محمود ہیں، اس حوالے سے بتلایا گیا ہے۔ ابو جعفر منصور باوجود کہ خلیفہ وقت تھا، ابن طاؤس رحمہ اللہ کے سامنے پوری بردباری کا مظاہرہ کیا، اور ابن طاؤس نے بھی عہدے اور منصب کا لحاظ کیے بغیر پوری جرت مندی سے حق کا اظہار کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما کر ظلم سے روکا۔ اسی طریقے سے آیت قرآنی الم تر کیف فعل ربک بعاد سے آخر تک ان ربک لبالمرصاد تک، اس کے ذریعے غرور و تکبر سے منع کیا۔ اس جرت مندی کو دیکھ کر مالک بن انس فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، فضممت ثیابی من ثیابہ مخافۃ ان یملأ ثیابی من دمہ، کہ میں ڈر گیا اور ڈر کے مارے میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جعفر ابن طاؤس کو قتل کر دے اور اس کے خون سے میرے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس اظہار جرت کو دیکھ کر مالک بن انس تا زندگی ابن طاؤس کے فضل و کمال کے معترف رہے، اور فرمایا کہ فما زلت اعرف لابن طاؤس فضلہ، کہ میں ہمیشہ ابن طاؤس کے لیے برابر فضل اور فضیلت ہی جانتا رہا کہ بڑے فضیلت والے شخص ہیں۔